حدیث پر مستشرقین کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور حجیت حدیث کے متعلق ان کے کچھ شبہات ہیں، اور انہی شبہات کی بنا پر آج کل مسلمانوں میں بھی یہی وبا کافی زیادہ پھیل رہی ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجت ہے یا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے اس مختصر سے وقت میں ان کی تمام اعتراضات اور شبہات کا جائزہ لینا یہ کافی مشکل ہے۔ آج بس ابتدائی طور پر یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مستشرقین یہ کون لوگ ہیں اور ان کے عزائم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ احادیث پر ان کے شبہات کیا ہیں، اور اسلام میں احادیث کا مقام اور حجیت اس پر دلائل کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مستشرقین سے مراد کون لوگ ہیں اور یہ کون ہے، یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لفظ مستشرق مستشرق یہ اگر آپ دیکھیں تو مستفعل کی وزن پر ہے، اور لفظ مستفعل یہ باب استفعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تو لفظ مستشرق کا مطلب ہے مشرقی بننا۔ دراصل یہ دو تہذیبیں ہیں اور دو افکار ہیں جو کہ ایک دوسرے کے متصادم ہیں۔ ایک مغربی اور یورپی ممالک ہے جو کہ مغربی ممالک کے نام سے وہ مشہور ہے، اور دوسری تہذیب جو ہے وہ مذہبی تہذیب ہے، اور اسلامی اور مذہبی تہذیب اس کو مشرقی تہذیب کہتے ہیں۔ تو جو لوگ مغرب کے افکار کے متحمل ہیں اور وہ مشرق کے علوم کو جاننا چاہتے ہیں، ان کو مستشرقین کا نام دیا جاتا ہے، یعنی مشرقی بننے کی کوشش کرنے والا۔ کیونکہ باب استفعال جو ہے نا، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ طلب المادہ، یعنی جو مادہ ہوتا ہے اس کو طلب کرنا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے استسقاء یعنی پانی طلب کرنے کی دعا کی۔ تو سقیون کے معنی ہے پانی یا پیاس بجھانے کے لیے کوئی چیز استعمال کرنا ہو۔ جب باب استفعال سے استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے پانی کا طلب کرنا۔ تو استشراق کا مطلب ہے مشرقی بننے کی کوشش کرنا۔ یہ دراصل اس کا جو انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے لفظ استشراق کا، تو انگریزی میں اس کا ترجمہ اورینٹلزم کے لفظ سے کیا جاتا ہے، اور یہ لاطینی زبان اورنٹ سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے تحقیق کرنا اور تہ تک پہنچنا۔ اب جو لوگ مغربی افکار کے متحمل ہے اور وہ مشرقی علوم اور مشرقی تہذیب اور معاشرے کے احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں لوگوں کو مستشرقین کہتے ہیں۔
تو تحریک استشراق کی جو تعریف کی گئی ہے، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے عمر بن ابراہیم الرضوان، اور انہوں نے اس پر باقاعدہ ایک مقالہ بھی لکھا ہے. تو مستشرقین اور استشراق کی تعریف کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں الاستشراق ہی دراست الغربیین عن الشرق من ناحیت عقائدہ او تاریخہ او آدابہ، یعنی مغربی افکار کے متحمل لوگ، مغربی لوگ جب وہ تحقیق کرتے ہیں مشرقی لوگوں اور مشرقی تہذیب کے، من ناحیت عقائدہ، مشرقیین کے عقائد، ان کی تاریخ اور ان کی آداب اور دوسری جو اصول زندگی ہے، اس کے بارے میں جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو اسی کو ہم تحریک استشراق کا نام دیتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا جو مستشرقین یعنی یہی تحریک استشراق پر انہوں نے بھی کام کیا ہے، وہ جو تعریف کرتے ہیں وہ اس سے کچھ مختلف ہے، البتہ الفاظ کے حوالے سے وہ بالکل تقریباً ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. وہ ہے استاد فاروق عمر الفوزی. وہ فرماتے ہیں کہ استشراق علم یدرس لغات شعوب الشرق وحضاراتهم ومجتمعاتهم وماضیهم وحاضرهم. استشراق یہ وہ علم ہے جس میں مشرقی شعوب اور قبائل، اس کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی سے متعلق اور اس کے ماضی اور موجودہ حالات سے متعلق مطالعہ کرنے کا اور علم حاصل کرنے کا نام یہ استشراق ہے. تو یہ لفظی مستشرق اور مستشرقین کی جو تحریک ہے، اس کے متعلق اس کی لغوی اور اصطلاحی معنی ہے. اب یہ تحریک استشراق کب شروع ہوئی؟ تو اس میں ویسے اقوال کافی زیادہ مختلف ہے، لیکن ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی جو کہ اس فیلڈ کے بہت ماہر بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ استشراق کا آغاز یہ سن 800 عیسوی کو اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا، اور ارد گرد کی جو پادری تھے، جو راہب تھے، یورپین حضرات، اور انہوں نے اندلس کا رخ کرتے ہوئے وہاں پر کچھ فلسفہ اور کچھ دیگر علوم حاصل کرنے کے لیے اندلس کی طرف وہ آئے. تو یہاں سے انہوں نے مشرقی اور مذہبی علوم سے ان کا واسطہ پڑا، اور یہی سے جو ہے مستشرقین کا باقاعدہ آغاز ہوا. اب آگے مستشرقین اس کی بھی مختلف شاخیں ہیں. بعض حضرات نے قرآن کریم پر کام کیا ہے، بعض حضرات نے احادیث مبارکہ پر کام کیا ہے، جیسا کہ گولڈ زہر نے المذاہب الاسلامیہ فی التفسیر اس پر بہت کام کیا ہے، اور قرآن کریم پر بہت سارے اعتراضات اس کے وارد ہے، اور مسلمانوں نے، علماء کرام نے اس کے دفاع میں بہت اچھا کام بھی کیا ہے. لیکن اب چونکہ اس کا موقع نہیں ہے تو صرف ہم مستشرقین کی طرف سے جو حدیث پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، یا حدیث جو ہے یہ قابل حجت ہے یا نہیں ہے، اسی پر جو ہے ہم بحث کریں گے. تو صرف یہی پہلو جو ہے آج کی اس لیکچر میں لیں گے، تاکہ وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے حجیت حدیث پر ہم بحث کر سکے کہ حدیث حجت بھی ہے یا نہیں. اس کی استشراق کی جو محرکات ہے کہ کیوں یہ استشراق کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی، یہ تو مختلف قسم کے محرکات ہے جنہوں نے ان لوگوں کو یا مجبور کیا یا ان میں دلچسپی پیدا کی. اس میں بعض طبعی ہے، بعض تاریخی ہے، بعض دینی محرکات ہے. اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ اپنی غلبہ استعمال کرنے کے لیے تاکہ ہم غالب آ جائے، مسلمانوں میں عملی کمزوری پیدا کرنے کے لیے اور عیسائیت کی ترویج کے لیے انہوں نے اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، تاکہ مسلمانوں میں جو ہے وہ انتشار اور اسی طرح عدم استحکام پیدا ہو جائے
اور کسی نہ کسی صورت میں ہم اپنی عیسائیت جو ہے وہ ان کی طرف منتقل کر سکیں۔ تو یہ تو ان کے چلو عزائم تھے۔ تو ظاہری بات ہے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ یعنی دو طریقے ایسے ہیں، دو اصول ایسے ہیں جو کہ اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہو رہے تھے تو آخری دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، میں تم میں دو اصول چھوڑ کے جاتا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی احادیث مبارکہ۔ تو امت کی اجتماعیت کے لیے اور امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے دو اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں۔ اب یہ سوال یہاں پیدا ہوگا کہ ویسے ہم تو اصول فقہ میں 4 اصول پڑھتے ہیں جہاں اجماع اور قیاس بھی ہے، تو اجماع اور قیاس وہ دراصل قرآن اور سنت کے تابع ہے۔ اگر قرآن اور سنت کے خلاف کوئی اجماع ہو، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قیاس ہو تو وہ حجت نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہی دو اصول ہے، اور یہ دو اصول جو ہے قرآن اور سنت سے مطابق ہو تو قابل تسلیم ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر قابل تسلیم نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب دین کی اصول میں سے یہ دو اصل اصول ہے تو انہوں نے جس طرح قرآن کریم کے حوالے سے انہوں نے کچھ شبہات پیدا کرنے کی جسارت کی اور کوشش کی، تو اسی طرح احادیث پر بھی جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر کام کیا اور یہی کوشش کی کہ احادیث میں مسلمانوں کی گرفت جو ہے وہ احادیث پر یا ان کے جو اعتقاد ہے اس کو کچھ کمزور کیا جائے۔ اب اس حصے کے دو اچھا، تو سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ قرآن یہ اسلام میں احادیث کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم حدیث کی حیثیت کو پہچان لیں گے تو بعد میں ان کی شبہات کا ذکر بھی کریں گے کہ کون کون سے شبہات ہیں اور ان شبہات کا پھر جواب کیا ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے حدیث کی حجیت کی طرف کہ قرآن کریم کی نظر میں احادیث جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ جو بھی منکرین حدیث ہے، یہ تو ویسے تحریک کی ابتدا مستشرقین کی طرف سے ہو گئی، لیکن بعد میں اس میں مسلمانوں نے کافی بڑا چڑھا کر اس میں حصہ لیا، اور خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو ہے وہ پیدا ہو گئے کہ انہوں نے اس مستشرقین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ان سے بھی جو ہے وہ آگے نکل گئے۔ یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پر یا بر صغیر میں جو منکرین حدیث وہ پائے جاتے ہیں اور ان کی باقاعدہ طور پر تحریکات چلی ہے، جیسا کہ عبداللہ چکڑالوی ہے، علامہ عنایت اللہ مشرقی ہے، اسی طرح حافظ اسلم جیراج پوری ہے، اور غلام احمد پرویز ہے جو کہ طلوع اسلام کے نام سے انہوں نے باقاعدہ ٹرسٹ ایک ادارہ بھی کھولا تھا، اور اس سے باقاعدہ طلوع اسلام یہ رسالہ بھی شائع کرتے تھے۔ اسی طرح سر سید احمد خان بھی ان کی کیٹیگری میں شامل ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ ہیں، اور آج کل یہ پشتون معاشرہ میں یہ مفتی منیر جو ہے وہ بھی ان لوگوں کے متبع نظر آ رہا ہے، اور بہت سارے اعتراضات وہ حدیث پر بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو سمجھے بغیر، اس کو تسلیم کیے بغیر کیا قرآن کریم پر عمل کرنا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ یہی لوگ تو قرآن کریم سے اعراض نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم مانتے ہیں، لیکن اگر حدیث نہیں مانتے تو کیا قرآن کریم کا ماننا پھر یہ قابل تسلیم بھی ہے؟ تو اس حوالے سے قرآن کریم کی 2-3 آیات سے استدلال کریں گے کہ احادیث مبارکہ یہ باقاعدہ طور پر حجت ہے، اور اگر اس کو حجت تسلیم نہ کیا جائے تو پھر قرآن کریم کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے امت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا
رہنمائی کے لیے جو انسان بیچتے ہیں جس کو پیغمبر یا رسول کہتے ہیں، تو دراصل یہ حدیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کا نام ہے۔ جیسا کہ اصول حدیث میں ہم حدیث کی تعریف یہ ہم نے پڑھی تھی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی قول، فعل یا تقریر یا صفت منسوب ہو تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر یا صفت کا نام ہے۔ اب یہ رسول جو ہے یہ صرف ایک پیغام پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ اس رسول کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور رسول کی حیثیت کو تسلیم کرنا یہ اسلام میں لازم ہے، کیونکہ اسلام میں جہاں دیگر عقائد ہے تو ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول پر ایمان لانا۔ اگر رسول پر ایمان نہ لایا جائے تو پھر وہ ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اور ایمان رسول پر تب لایا جائے گا جب رسول کو قطعی طور پر مانا جائے۔ تو جب رسول قطعی ہے تو رسول کے اقوال بھی قطعی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل آمن باللہ، یہ مومنین سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے ملائک پر، کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر۔ اب یہاں پر جس طرح ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے اور کتابوں پر، اسی طرح رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اب رسول ایک رسول کی وہ جسمانی حیثیت ہے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، اب اس کی دوسری حیثیت جو ہے وہ بطور رسول ہے نبوت کے بعد۔ تو اگر صرف ہم اس کی بشریت کو تسلیم کر لیں لیکن رسالت کو تسلیم کر لیں تو یہ ایمان کافی نہیں ہے، کیونکہ رسول کو ہم بحیثیت اس حیثیت سے جانتے اور مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ رسول ہے۔ تو ایک آیت میں، اس آیت میں رسول پر ایمان لانا یہ لازم قرار دیا گیا، اور رسول پر جب ایمان لاتے ہیں تو اس کی اقوال، افعال اور تقریرات پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، دوسری دلیل جو ہے قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمنون، یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ لوگ آپ کو اپنے اختلافات میں حاکم اور فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کرے۔ اور یہ صرف فیصل تسلیم کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اختلافات میں کوئی فیصلہ کر دے تو یہ لوگ اس سے انکار بھی نہیں کریں گے، تب یہ کامل مومن ہوں گے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ کرے وہ دل اور جان سے تسلیم بھی کر لے۔ تو یہاں پر رسول کی حیثیت واضح کر دی گئی ہے کہ ایک اگر کوئی باہمی اختلاف ہو تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ قبول کرنا ہوگا، اور جب قبول کرنا ہوگا تو وہ دل اور جان سے تسلیم کرنا ہوگا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کچھ ارشادات فرمائیں گے، اور ان ارشادات کا نام جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر دو مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے اور ایک جرگہ کرنے والا آ جائے، درمیان میں بیٹھ جائے اور انسان اس کو یہ کہے کہ آپ بہت معزز ہیں، محترم ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ جو بات کرتے ہیں وہ ہمیں تسلیم نہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر اس کو بطور جرگہ جو ہے، بطور حکم وہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانتے ہیں تو اس حیثیت سے وہ رسول مانیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اقوال ہے، جو باہمی اختلافات کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو دل اور جان سے تسلیم کرنا۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ آگے تیسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس حوالے سے ایک آیت جو ہے سورہ نساء آیت نمبر 59 اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پر مسلمانوں پر دو قسم کی اطاعت لازم کر دی گئی ہے، نمبر 1 اللہ کی اطاعت، نمبر 2 رسول کی اطاعت۔ اب رسول کی اطاعت جب ہم کریں گے تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اطاعت ہوگی، یا فعل کی، یا تقریر کی۔ اب اگر ان تینوں کو ہم دور کریں گے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ہمارے زمانے کے حوالے سے لے لیں، چلو اس وقت تو صحابہ کرام جو اطاعت کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال افعال اور تقریر کو ہم نہ مانیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہو گئی؟ تو پھر نبی علیہ السلام کی احادیث سے انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آیت ہمارے زمانے سے متعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ تا قیامت یہ تو صریحی آیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احادیث مبارکہ کی صورت میں وحی کی گئی، جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، وہ تا قیامت وہ زندہ ہے اور اس کا تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 آیات جو ہے یہ قرآن کریم سے اس بات پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک تیسری آیت جو ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور تابعداری کو یہ اللہ تعالی کی اطاعت قرار دی گئی ہے، کہ جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت کے بغیر یہ اللہ تعالی کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب نہیں ہو سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ممکن ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے قول پر عمل کرنا ہوگا، یا فعل پر عمل کرنا ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پر عمل کرنا ہوگا، اور انہی تینوں کا نام جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ حجت ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ اطاعت ذکر ہوا نا، تو لفظ اطاعت اس لفظ کا جو معنی کیا گیا ہے، علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ مفردات الفاظ القرآن کریم میں اطاعت کا جو معنی کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں الاطاعت الطوع والانقیاد۔ انقیاد کے معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، بات کو تسلیم کرنا اور دل سے تسلیم کرنا، صرف زبانی طور پر یا بادل ناخواستہ نہیں۔ اس کے لیے اگر کوئی مطلب بات تسلیم کرتا ہے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتا تو اس کو عربی زبان میں کرہن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ دل و جان سے تسلیم کرنا۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو یہی حکم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ بالکل دل سے ہی تسلیم کرنا یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور حدیث پر حجت کے حوالے سے آخری دلیل قرآن کریم سے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا نقل کی جا رہی ہے کہ ایسے پیغمبر میرے اولاد میں مبعوث فرما جو اس قوم پر قرآن کریم کی یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات بھی تلاوت کریں گے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیں گے، اور ان کو حکمت بھی دیں گے، اور ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں گے۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے ہیں، تعلیم الکتاب دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تو یہی تو اقوال افعال اور تقریر کے ساتھ ہوگا، یہی سارا کام۔ تو اگر ہم اقوال افعال اور تقریر کو حجت نہیں مانیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جو ہے وہ پیغمبر مان سکتے ہیں؟ تو یہ 3-4 دلائل یہ قرآن کریم سے اس ویسے بے شمار دلائل ہے جس کا انکار کرنا یہ بالکل حماقت و بے وقوفی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا جائے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو تسلیم نہ کیا جائے۔
اب دوسری نمبر پہ حدیث کی طرف آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکاری حدیث کی فتنہ کے حوالے سے جو پیشگوئی کی تھی، اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسے ارشادات فرمائے تھے کہ اس سے اندازہ نہیں بلکہ صریحی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امت کے آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے منکر ہوں گے۔ اس حوالے سے صرف دو روایت ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ ایک روایت بلکہ دونوں روایات امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیے ہیں، اور وہ جو باب کا عنوان قرار دیتے ہیں، باب کا عنوان وہ فرماتے ہیں باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم، اور جو اس سے معارضہ کرتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے، اس پر تغلیظ اور غصہ کے حوالے سے جو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کے ساتھ جو سختی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں مقدام ابن معدی کرب الکندی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شخص اپنی تکیہ کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، اور یحدث بحدیث من حدیثی، وہ میری حدیث میں سے ایک حدیث تلاوت کرے گا، فیقول، اور پھر کہے گا کہ بیننا و بینکم کتاب اللہ عز وجل، ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، فما وجدنا فیہ، جو ہم اس میں پاتے ہیں من حلال، حلال میں سے، تو استحللناہ، ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، یعنی کتاب اللہ اور قرآن کریم میں جو چیزیں حلال ہم سمجھتے ہیں اور موجود ہے وہ حلال سمجھیں گے، وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ، اور جو کتاب اللہ میں ہم حرام پاتے ہیں تو وہ حرام قرار دیں گے۔ اب جو بات قرآن کریم میں یا حلال اور حرام کے حوالے سے نہیں ہے تو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہے وہی چیز جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے۔ تو آیت اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یہی نعرہ لگائیں گے کہ ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے، قرآن کریم، اور قرآن کریم کے علاوہ جو احادیث مبارکہ ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو آج کل جو منکرین حدیث ہے ان کا بھی یہی نعرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتاب جو ہے وہ قطعی ہے، وہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اس میں جو چیز پاتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں، اور جو قرآن کریم سے متصادم ہے یا قرآن کریم کے علاوہ ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو ظاہری طور پر وہ قرآن کریم کو تعظیم دیتے ہیں لوگوں کو مغالطہ دے کر، لیکن در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت عبید اللہ بن ابی رافع، وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت بہ، کہ ایک شخص، وہ میں اس زمانہ نہ پاؤں کہ ایک شخص اپنے تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اپنے فرش پر، اور جب اس کو میری طرف سے کوئی بات آ جائے، یا ایسی بات آ جائے جس کا میں نے امر کیا ہو، یا ایسی بات آ جائے کہ جس سے میں نے منع کیا ہو، تو وہ یہی جواب دے کہ فیقول لا ادری، میں اس کو نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو ہم کتاب اللہ میں پاتے ہیں اور اس میں موجود ہے وہی تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی تسلیم نہیں کرتے۔ تو دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے یہ پیشگوئی کی ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو شک کی نگاہ پر دیکھ کر اس کو قابل حجت تسلیم کرنے سے انکار کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے اس پر رد کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ ایسے زمانہ میں نہ پاؤ۔ تو آج کے لیکچر کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کی 3-4 آیات جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں 2 احادیث مبارکہ جو ذکر کیے گئے، یہ دونوں جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ حجت ہے اور قابل تسلیم ہے۔ اگر اس سے ہم انکار کریں گے تو قرآن کریم کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔